السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عروہ فاطمہ کے قلم سے تحریر کردہ ناول میرا حق کے ایپیسوڈ نمبر 11 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ابراہیم شاہ نے سواش کو باہر جاتے دیکھا تو آواز دی، لو جی آ گئی کمبختی، جب تک یہ ایم بی کا بچہ واپس نہیں آتا میری فضول میں بے عزتی ہوتی رہے گی۔ کیا بڑبڑا رہے ہو؟ ابراہیم شاہ نے اکتاہٹ سے سوال کیا۔ نہیں کچھ نہیں تایا سائی، آپ حکم کریں، سواش نے سر جھٹکتے ہوئے جواب دیا۔ کہاں ہے وہ نالائق؟ بات ہوئی تمہاری یا نہیں؟ تایا سائی اس کا فون بند ہے، سواش نے سر جھکائے جواب دیا۔ کلاسز کب سے شروع ہیں تم لوگوں کی؟ ابراہیم شاہ نے پھر سوال کیا۔ ایک ہفتے بعد، سواش نے ہنوز سر جھکائے جواب دیا۔ ٹھیک ہے جاؤ تم۔ سواش حکم پاتے ہی بھاگا۔ خدا جانے کون سے بدلے لے رہا ہے مہابیر مجھ غریب کے بال سے۔ سواش نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے خود کلامی کی۔ سواش کہاں جا رہے ہو؟ لو جی اب ان کی کمی تھی۔ سواش نے زارون کو اپنے پاس آتے دیکھا تو پھر خود سے بات کی۔ کیا ہے لالا، باہر نہیں جا سکتا کیا میں جو ہر کوئی سوال پہ سوال کر رہے؟ خیر ہے بھائی، کیوں انگارے چبا رہے ہو چھوٹے شاہ؟ زارون کے بجائے فراز شاہ بولے۔ کچھ نہیں بابا سائیں۔ کچھ نہیں تو کچھ کرو محترم۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں بابا سائیں، سواش نے ناسمجھی سے سوال کیا۔ مہابیر کا پتہ کرواؤ، کہاں آوارہ گردی کرتا پھر رہا ہے؟ تمہاری بہن کا نکاح ہے اس سے 10 دن بعد اور جناب گھر پر ہی نہیں ہے۔ بابا سائیں کیا ضرورت ہے ابھی سے نکاح کروانے کی؟ مطلب وہ دونوں ابھی… بس خاموش ہو، فراز شاہ نے سواش کو درمیان میں ہی ٹوک دیا۔ تم سے مشورہ کسی نے نہیں مانگا، جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ مہابیر کا پتہ کرواؤ اور گھر بلاؤ اس کو، فراز شاہ نے غراتے ہوئے کہا۔ جو حکم بابا سائیں، سواش سر جھکائے کھڑا رہا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ عمل کدھر ہو بیٹا؟ سواش عمل کے کمرے کے باہر کھڑا آواز دے رہا تھا مگر اندر مکمل خاموشی تھی۔ سواش واپس مڑا تو عمل سامنے سے آتی دکھائی دی۔ کیا ہوا لالا، آپ میرے کمرے کے باہر کیا کر رہے ہیں؟ ارے تمہارے پاس ہی تو آیا تھا میں یہ لفافہ دینے۔ سواش نے ایک لفافہ عمل کو دیا۔ بن گیا آئی ڈی کارڈ؟ عمل خوشی سے اچھلی۔ خیر ہے لڑکی، اتنی خوشی؟ سواش عمل کی ایکسائٹمنٹ دیکھ کر ہنس پڑا۔ بس یوں ہی عمل نے کندھے اچکا کر کہا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مہابیر تمہیں عمل سے شادی کرنی ہوگی، میں تمہیں اپنی بہن کی خوشی برباد نہیں کرنے دوں گا، سواش نے دل ہی دل میں کہا۔ امی جان مجھے معاف کر دینا خدا کے لیے۔ عمل شمسا کے پاؤں میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ عمل میری جان کیوں معافی مانگ رہی ہو؟ شمسا نے تڑپ کر عمل کو سینے سے لگایا۔ بس مجھے معاف کر دیں، کیونکہ میں ہمیشہ آپ کو بے عزت کرواتی آئی ہوں تائی سرکار، زارون لالا، بابا سائیں، کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا اور آپ کو بھی اسی لیے دھتکارتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتی ہیں۔ تو عمل اس میں معافی مانگنے والی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اور تم نے یہ کیسے کہا کہ زارون تم سے پیار نہیں کرتا؟ مانا کہ وہ تمہیں ڈانٹتا ہے، جھڑک دیتا ہے، پر تمہاری باتیں بھی تو مانتا ہے نا۔ تمہارے کہنے پر اس نے تمہیں اور میرا کو ایف اے کرنے کی اجازت دی، شمسا نے پیار سے عمل کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے سمجھایا۔ امی جان وہ تو اس لیے کہ زارون لالا کو امی سرکار نے کہا تھا کہ سواش اور اپنے آنے والی بہن کا خیال رکھنا۔ جو بھی ہے عمل، تم زارون کے لیے بے وجہ بدگمانی مت پالو۔ ساری دنیا کے سامنے صفاق ہے وہ، لیکن تمہارے اور سواش کے لیے وہ ایسا نہیں ہے۔ اور میری لاڈو مہابیر کا سوچو، وہ کتنا مختلف ہے ان سب سے۔ مجھے یقین ہے وہ تمہیں عزت، محبت، مقام سب دے گا، شمسا نے مسکرا کر کہا۔ مجھے اس شخص سے کچھ نہیں چاہیے عمل، شمسا کا ہاتھ چٹک کر چلی گئی۔ ہائے میری جھلی، شمسا نے سرد آہ بھری۔ شمسا نہیں جانتی تھی کہ عمل اس سے آخری بار مل رہی ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ عمل آج تو آخری پیپر ہے، تو اتنا بڑا بیگ کیوں لے کر جا رہی ہو؟ میرا کے سوال کرنے پر عمل یکدم گھبرا گئی۔ وہ میں عمل کیا میں کر رہی ہو؟ وہ میرا آپ ہی میری کچھ سہیلیاں بن گئی ہیں جن سے پیپر سے پہلے اور بعد میں ملاقات ہوتی رہتی ہے، ان کے لیے کچھ تحفے ہیں، عمل نے بات بنائی۔ تمہاری ان سہیلیوں کا پتہ چل گیا نا زارون لالا کو تو ٹانگیں توڑ دیں گے تمہاری۔ پاگل کہیں کی، خود بھی مرے گی اور مجھے بھی مروائے گی۔ مرہا نے ایک غصے بھری نگاہ عمل پر ڈالی اور دوبارہ کتاب پڑھنے لگی۔ مرہا، عمل کہاں ہے؟ لالا مجھے نہیں پتا، مرہا کی روندھی ہوئی آواز بمشکل زارون کے کانوں تک پہنچی۔ تمہارے ساتھ گئی تھی وہ اور تمہیں نہیں پتا وہ کہاں ہے؟ زارون نے چلا کر سوال کیا۔ مرہا سہمی ہوئی گھر کے ان سب مردوں کے درمیان کھڑی تھی جو اس کو عمل کے لاپتہ ہونے کی وجہ سمجھ رہے تھے۔ ابراہیم شاہ نے مرہا کو بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ لڑکی، اپنی موت کو مشکل مت بنا، سیدھی طرح شرافت سے بتا دے کہاں گئی ہے وہ گھٹیا لڑکی۔ مرہا درد کے مارے چینخ اٹھی۔ بابا سرکار رحم کرے، مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے۔ مرہا درد کی شدت سے آنکھیں موندے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔
وہ بھی اپنے سگے باپ سے۔ رحم کرے سائیں، چھوڑ دے میری معصوم بچی کو، اس کو کیا پتا وہ گھٹیا لڑکی کہاں منہ کالا کرانے گئی ہے۔ بی بی سرکار ابراہیم شاہ کے پیروں میں گر کر فریاد کرنے لگی، شمسا نکل باہر ادھر، ضرور تو نے اس لڑکی کو کہیں بھیجا ہے۔ فراز شاہ غصے سے پھنکارتے شمسا کے کمرے کی طرف بڑھے، تبھی ایک ملازم دوڑتا ہوا آیا۔ شاہ سائیں، وہ لڑکا مہربان، اس کے ساتھ ایک نقاب پوش عورت کو اسٹیشن پر دیکھا ہے ہمارے ایک ملازم نے، جبکہ مہربان کی ماں گھر پہ موجود ہے۔ اور شاہ سائیں، ملازم کہتے کہتے رک گیا۔ خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ آگے بکواس کرو۔ زارون کی دھاڑ نے حویلی کے در و دیوار سہما دیے۔ شاہ سائیں، وہ مہربان خاصا ڈرا ہوا تھا۔ زارون نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی۔ چلو میرے ساتھ۔ زارون نے ملازم کو ساتھ چلنے کا اشارہ کیا اور باہر نکل گیا۔ اس وقت ہال میں فراز شاہ اور ابراہیم شاہ کے ساتھ خوف سے تھر تھر کانپتی بی بی سرکار میرا کو اپنے آنچل میں چھپائے زمین پر بیٹھی تھی۔ سواش یونیورسٹی کے لیے کل ہی نکل چکا تھا، اس لیے وہ اس سارے معاملے سے بے خبر تھا اور سلمان شاہ کسی کام سے شہر گئے تھے۔ لالا، اس گھٹیا لڑکی کو غائب ہوئے 6 گھنٹے ہو چکے ہیں اور ہم سمجھتے رہے وہ پرچہ دے رہی ہے، جبکہ وہ تو کالک کا پرچہ توک بنا کر میرے گلے میں ڈال گئی ہے۔ فراز شاہ یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہے تھے۔ اپنے خاندان کے نام پر اس 2 ٹکے کی لڑکی کو ہرگز کالک نہیں لگانے دوں گا میں چھوٹے شاہ، ابھی چلو میرے ساتھ۔ ابراہیم شاہ باہر کی طرف نکلے۔ فراز شاہ نے خونخوار نظر میرا پر ڈالی اور ابراہیم شاہ کے ساتھ ہو لیے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ عمل، تمہاری یہ ضد ہماری موت کا پروانہ ثابت ہوگی۔ کاش تم میری بات مان لیتی اور یوں گھر سے بھاگنے پر مجھے مجبور نہ کرتی۔ مہربان، آپ میرا ساتھ دینے پر پچھتا رہے ہیں۔ عمل کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ خدا کے لیے اس وقت یہ رونے کا ڈرامہ مت شروع کرنا، مجھے سوچنے دو کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اب تک تو سب کو خبر ہو چکی ہوگی تمہاری گمشدگی کی، اور تمہارے جلاد بھائی اور درندہ صفت باپ ہماری جان کے دشمن بنے تلاش کر رہے ہوں گے۔ عمل نے بے یقینی کسی کیفیت میں مہربان کو دیکھا، جو اس وقت غصے اور پریشانی میں چل رہا تھا۔ آج سے پہلے تو کبھی اس نے مہربان کا یہ روپ نہ دیکھا تھا۔ عمل آنسو کو چھپانے کے لیے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ ٹرین کی رفتار میں کمی آنے لگی۔ عمل مسلسل باہر دیکھ رہی تھی اور آنسو بہا رہی تھی۔ مہربان کا رویہ اس کو بہت تکلیف دے رہا تھا۔ وہ تو 1 ماہ قبل ہی مہربان کو اپنے سارے ارادے بتا چکی تھی، تو اب کیوں اس نے رہائش کا انتظام نہ کیا تھا؟ عمل کو سوچ سوچ کے خوف آ رہا تھا۔ پھر ایک سکون کی لہر جسم میں دوڑ گئی مہربان کی طرف پلٹ کر دیکھنے پہ، جو مسلسل کسی کا نمبر ملانے میں مصروف تھا، کہ وہ اکیلی نہیں ہے، اس کے ساتھ مہربان ہے جو اس سے بہت محبت کرتا ہے، وہ اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ عمل سوچے میں گم مہربان کے چہرے کو تکے جا رہی تھی۔ ٹرین اسٹیشن پر رک چکی تھی۔ تم بیٹھو، میں کچھ کھانے کے لیے لے کر آتا ہوں، مہربان نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، آپ مت جائیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ لیکن مجھے ہے عمل بی بی، یہیں بیٹھو، میں آتا ہوں، ابھی کافی سفر باقی ہے جو کہ میں بھوکے رہ کر نہیں گزار سکتا۔ وہ چلا گیا اور عمل تو بس آنکھوں میں آنسو بھرے اسے دیکھتی رہی۔ سنو بھائی، 2 کپ چائے اور یہ بسکٹ اور چپس کے پیکٹ دے دو۔ اسٹال پر جاتے ہی مہربان نے آرڈر دیا اور دوبارہ سے نمبر ڈائل کیا۔ اب کی بار فون اٹھا لیا گیا۔ شکر ہے مالکہ، تو نے فون اٹھا لیا علی۔ خیر تو ہے استاد جی، آج ہماری یاد کیسے آ گئی اور اتنی کالز؟ خیر تو ہے بھائی، چچا چاچی سب ٹھیک ہے نا؟ علی نے فکر مندی سے سوال کیا۔ یار وہ سب ٹھیک ہے، پر میری خیر کب تک ہے یہ مجھے نہیں معلوم علی۔ کیوں، کیا ہوا ہے تجھے؟ علی کے سوال کرنے پر مہربان نے ساری بات اس کو بتا دی۔ مہربان، تیرا دماغ خراب ہے کیا؟ یہ کیا کیا تو نے اس بیوقوف لڑکی کی باتوں میں آنے سے پہلے مجھ سے کم از کم بات تو کرتا؟ علی یار، اب میں کیا کروں، میری سمجھ سے باہر ہے، میں اس لڑکی کو کہاں لے کر جاؤں؟ مہربان صاحب، یہ تو گھر سے نکلنے سے پہلے کی باتیں تھیں، اب تو صرف ایک ہی حل ہے، علی نے ایک توقف کے بعد کہا۔ اور وہ حل کیا ہے، بتا بھی دے، مہربان نے بے چینی سے سوال کیا۔ اس وقت تو کہاں ہے؟ اسٹال پہ کھڑا ہوں۔ کون سے اسٹال پہ کھڑے ہیں جذباتی عاشق صاحب؟ یار علی، تانے نہ مار، میرا پہلے ہی سوچ سوچ کے سر پھٹ رہا ہے، اور ٹرین چلنے میں صرف 7 منٹ رہ گئے ہیں، مہربان نے بے چین ہوتے ہوئے کہا۔ واپسی کی ٹرین پکڑ اور گاؤں چلا جا۔ کیا بکواس کر رہا ہے علی؟ واپس لے کر چلا جاؤں اس لڑکی کو، یعنی اپنی موت کو آواز دوں، بلکہ جا کے سیدھا قبر میں ہی لیٹ جاؤں؟ مہربان، میں تیرے جانے کی بات کر رہا ہوں، اس لڑکی کو ساتھ لے کر جانے کی نہیں۔ علی کی بات سن کر مہربان کا منہ کھل گیا۔ تیرا دماغ خراب ہو گیا، میں اس کو اکیلا ایسے کیسے چھوڑ کے چلا جاؤں؟ دیکھ مہربان، بات کو سمجھ، واپس چلا جا، ورنہ سارا شک تجھ پہ جائے گا اور وہ شاہ ویلی کے درندے تیرے بوڑھے اماں ابا کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس لڑکی کو میرا فون نمبر دے دے، یہ لاہور اسٹیشن پر پہنچ کر مجھ سے رابطہ کر لے گی، تو میں اس کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا دوں گا۔ علی نے ساری بات مہربان کو سمجھائی اور واپس جانے پر راضی کر لیا۔ ٹھیک ہے، مہربان نے اتنا کہہ کر فون بند کر دیا۔ ٹرین کا ہارن بجنے لگا۔ مہربان ٹرین میں سوار ہوا اور بھاگتے بھاگتے عمل تک پہنچا۔ کدھر تھے آپ؟ میں کب سے پریشان ہو رہی ہوں، ٹرین بھی چلنے والی تھی۔
عمل کی خوبصورت اور بڑی بڑی آنکھیں آنسوؤں کو بمشکل ہی روک پائیں جنہیں مہربان نے نظر انداز کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ عمل موبائل دینا اپنا۔ کیوں، کیا ہوا مہربان؟ عمل نے سوالیہ انداز میں کہا۔ یار کیا مسئلہ ہے، ہر بات پہ سوال جواب، جلدی فون دو، ٹرین چلنے والی ہے، مہربان نے عمل کو جھڑکتے ہوئے کہا۔ عمل نے فون تھما دیا جسے اسکرین پر کچھ ٹائپ کرنے کے بعد مہربان نے واپس کر دیا۔ اچھا سنو، یہ کھانا پکڑو اور یہ چپس وغیرہ بھی۔ تم کھانا شروع کرو، میں ابھی آتا ہوں، اور ہاں کسی سے بات مت کرنا، نہ ہی کچھ لے کر کھانا۔ ٹرین آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ میں ابھی آتا ہوں عمل۔ مہربان جانے کے لیے مڑا۔ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ ٹرین چل پڑی ہے۔ واش روم، مختصر سا جواب دے کر مہربان چلا گیا بغیر پیچھے مڑے۔ عمل کا دل ڈوبنے لگا، نہ جانے کیوں پر اسے لگا مہربان جھوٹ بول کر گیا۔ اس کی واپسی کی دعا عمل کی زبان پر جاری تھی۔ ٹرین نے رفتار پکڑ لی مگر وہ نہیں آیا۔ ہر طرف شور تھا لوگوں کا، ٹرین کا۔ فون کی وائبریشن پہ سکتا ٹوٹا، اسکرین پر نام چمکا، مہربان سر۔ ایک میسج اسکرین پر بلنک کر رہا تھا جسے عمل نے کانپتے سے ہاتھوں سے کھولا۔ عمل، تمہارے موبائل میں علی کا نمبر سیو کر دیا، تم لاہور اسٹیشن پر اسے کال کر لینا، وہ تمہیں لے جائے گا۔ میں بھی بہت جلد وہاں پہنچ جاؤں گا۔ ابھی میں واپس گاؤں جا رہا ہوں کیونکہ اب تک پورے گاؤں میں بات پھیل چکی ہوگی اور میری غیر موجودگی میں سارا شک مجھ پر ہی جائے گا۔ اپنا خیال رکھنا، خدا حافظ۔ اسے ایک میسج نے عمل کو منو بوجھ تلے دفن کر دیا تھا۔ آنسو مسلسل چہرے پر لگے نقاب کو بھگو رہے تھے، یعنی وہ اس کو بھری دنیا میں تنہا چھوڑ کر جا چکا تھا۔ بیچ راستے میں اب وہ اکیلی تھی۔ اس وقت اس کو سواش سب سے پہلے یاد آیا تھا۔ شاید یہ پچھتاوے کی دنیا کا پہلا پڑاؤ تھا۔ فون پر نظریں جمائے وہ میسج کو بار بار پڑھ رہی تھی۔ آنسو صاف کر کے عمل نے مہربان کا نمبر ملایا، ایک بار، دو بار اور پھر بار بار، مگر ہر دفعہ ایک ہی جواب ملا کہ اس وقت یہ نمبر بند ہے۔ عمل کو لگا اس کے پاؤں سے جان نکل رہی ہے۔ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا تم نے مہربان؟ آخر کیوں میری محبت کا یہ سلا دیا؟ لیکن پھر اندر سے آواز آئی، کیا مجھے محبت تھی اس سے؟ بیٹی تم ٹھیک تو ہو؟ ایک ادھیڑ عمر عورت نے عمل کا کندھا ہلا کر سوال کیا۔ ہاں، کیا؟ کون؟ عمل نے دیوانوں کی طرح اس عورت کو دیکھ کر کہا۔ میں نے پوچھا تم رو کیوں رہی ہو بیٹی؟ اس عورت نے پھر سوال کیا۔ اب بھی عمل نے کوئی جواب نہ دیا اور اس عورت کو دیکھنے لگی۔ وہ عورت واپس مڑی اور اپنی سیٹ پہ رکھی پانی کی بوتل سے پانی گلاس میں ڈال کے لائی۔ لو یہ پیو۔ عمل ہنوز ویسے ہی بیٹھی رہی، کندھے سے پکڑ کر ایک بار پھر جھنجھوڑا گیا۔ ہاں، عمل کی زبان سے بس اتنا ہی نکلا۔ لو یہ پانی پیو بیٹی۔ اب کی بار عمل نے گلاس تھام لیا اور منہ سے لگایا۔ لڑکی نقاب تو ہٹا لو، ایسے کیسے پیا جائے گا پانی؟ عمل نے نقاب ہٹا کر پانی پیا۔ سامنے بیٹھی عورت غور سے عمل کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ پانی پی کر عمل نے نقاب واپس لگایا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ گھر سے بھاگ کر آئی ہو؟ ایک آواز عمل کے کانوں میں پڑی۔ عمل نے ہڑبڑا کر دیکھا تو سامنے وہی عورت بیٹھی تھی اور عمل کے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ کس نے کہا آپ کو؟ عمل کی آواز رند گئی۔ تمہاری شکل اور تمہاری اس آواز نے۔ لگ تو اچھے گھر کی رہی ہو، پھر کیوں بھاگی گھر سے؟ ابا سے ناراض ہو کر جا رہی ہے لاہور، عمل نے بمشکل الفاظ ادا کیے۔ اچھا، لاہور جا رہی ہو؟ کس کے پاس؟ پھر سوال کیا گیا۔ رشتہ دار ہیں وہاں، ان کے پاس۔ عمل نے دوبارہ سے منہ موڑ لیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگے۔ سنو لڑکی، وہ لڑکا کہاں گیا جس کے ساتھ بھاگ کر آئی ہو؟ چھوڑ کر چلا گیا، عمل نے بنا مڑے جواب دیا۔ اس کے بعد نہ جانے وہ عورت کیا کیا بولتی رہی اور کب اٹھ کے چلی گئی، عمل کو کچھ خبر نہ ہوئی۔ ٹرین کی رفتار کم ہونے لگی۔ سامنے پیلے رنگ کے بورڈ پر لکھا تھا لاہور۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔